جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کوہرام مچا، چھت پر لوگ کھڑے رہ کے سننے لگے، ننھے ننھے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ماں اذان ہو رہی ہے حضور آئیں گے، لوگ کلیجہ تھام کے رہ جاتے۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اور عادت کے مطابق اس چبوترے کی طرف دیکھا جس پر اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے، جب بلال نے اس طرف رخ کیا تو بلال نے دیکھا وہ جگہ خالی تھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے، سراپا غم میں ڈوب کر چیخ ماری زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آج بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی، کوہرام تھا، جیسے ہوش میں آئے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے واپس ملک شام چلے گئے۔ میرے بھائیوں ہم روئے، بہت میتوں پہ روئے، بیٹی کی رخصتی پہ روئے، کسی پیسے کے گم ہو جانے پہ روئے۔ کبھی ہمیں اللہ کی محبت میں بھی رونا آیا؟ کبھی ہم اللہ کی محبت میں بھی روئے؟ سب سے قیمتی رونا اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ یاد رکھنا ہر آنسو پانی بن کے بہ جاتے ہیں، جو آنسو اللہ رسول کی محبت میں نکلتے ہیں وہ موتی بنا کر چن لیے جاتے ہیں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے۔ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اللہ کے لیے رونا سیکھو۔ کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اللہ رسول کے لیے رونے میں ملتا ہے۔ یہ رونا عشق کی علامت ہے، رونا محبت کی علامت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ پہلے بہت مالدار تھے، بادشاہ تھے، یہ تھے وہ تھے۔ میں کہوں آپ کو کل تک ہم راتوں کو اللہ کی محبت میں روتے تھے، رسول اللہ کی محبت میں روتے تھے۔ اب ہم رونا ہی نہیں آتا، اب ہم سیریل دیکھ کے روتے ہیں، فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، ایموشنل سین دیکھ کر کے روتے ہیں، جذباتی مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اللہ اکبر گانے سن کے روتے ہیں، غزلیں سن کے روتے ہیں۔ ہائے ہائے وہ لوگ تھے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کا نام عشق میں اتنا کیوں آگے ہے؟ بلال کتنا روئے ہیں حضور کے لیے، اللہ اکبر۔ بلال روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال کے عشق کا حال یہ تھا، حضور کی محبت میں رونے کا حال یہ تھا کہ بلال حبشی مدینہ منورہ میں وصال رسول کے بعد کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں حضور کہاں ہے، مجھے بتاؤ حضور کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے بلال حضور تو پردہ فرما گئے، تو بہت روتے، دل پکڑ کے رہ جاتے، اللہ اکبر۔ کبھی بلال جنگلوں میں نکل جاتے، حضور کہاں ہے؟ ایک دن بلال حبشی نے فیصلہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے کہیں نظر ہی نہیں آتے، مدینے کی گلی گھومتے رہو، ڈھونڈتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، مگر روتے بہت تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، رونے والا حضور کا قرب پاتا ہے، حضور کا دیدار پاتا ہے۔ میری قوم اللہ رسول کے لیے رونا سیکھیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو گئے، دل سخت کیوں ہوئے کہ ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ آ گیا، ہمارے دل سخت ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں کے حصے دبانے لگے، لوگوں پہ ظلم کرنے لگے، دل سخت ہو گئے، بے مربت ہو گئے، رونا نہیں آتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مجھے رونا نہیں آتا، تو فرمایا رونے کی کوشش کر، رونے کی کوشش کر۔ کہا کہ کوشش کرنے پہ بھی رونا نہیں آتا تو کہا پھر اپنے حال پہ رویا کر، اپنے حال پہ رو کہ اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، تیرے دل پہ تالا لگا دیا۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ رونے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رونا یہ عشق کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ بلال حبشی حضور کو ڈھونڈتے رہتے، تلاش کرتے رہتے، لیکن حضور نہیں ملتے۔ سوچا چلو مدینہ منورہ چھوڑ، مدینہ شریف چھوڑ، ملک شام چلے۔ ایک ہی کام تھا، رونا 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 رو۔ بلال روتے تھے، صرف روتی رہتے، روتے رہتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ شریف جانا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا آسان وظیفہ، صدق دل سے رونا سیکھ۔ سال بھر میں بلاوا نہ آئے تو پھر دیکھنا دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی۔ بہت گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے کوئی اختیار نہیں، لیکن بزرگوں سے جو سنا ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ اگر حضور سے ملنا ہے، رونا سیکھو، ان کی یاد سیکھو، دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو وہ بلا لیں گے یا تو وہ آ جائیں گے۔ رونا سیکھو۔ اور اگر کوئی بلال کی طرح روئے نا تو آتے بھی ہیں اور بلاتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلاں بار بار جاتا ہے، اس کا بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا بزنس والے نہیں جاتے، بزنس والے نہیں جاتے، جن پہ کرم ہوتا ہے نا بلائے جاتے وہی جاتے ہیں۔
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے یہ فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. اگر جانا ہے مدینہ منورہ، رونا سیکھ، ذکر کرنا سیکھ. آپ کبھی روتے ہی نہیں بھائی. ایک بات بتاؤ، رونا نہیں آیا تو رونے کی کوشش کرو، رونا نہیں آئے تو رونے کی کوشش کرو. بھائی کمیٹی والے تو سننا چاہ رہے ہیں، مجمع بھی سننا چاہیے. مجھے میرے استاد، ہمارے قائد، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی نے پہلے دن سے سکھایا تھا، بیٹا اس سے پہلے کہ چٹھی آ جائے بس کرو، ہمیشہ بس کیا کر. لوگ اس سے پہلے کہ بولے کہ بند کرو، اس سے پہلے بند کیا کر. لوگ جانے لگے تو چلے جایا کر. الحمدللہ 29 سال اور خطاب کرتے کرتے آج تک کسی جگہ چٹھی نہیں آئی کہ وقت ختم ہو گیا. آج تک نہیں آئی. وجہ لوگ جتنا ٹائم دیتے ہیں اس سے پہلے ہم اپنا بستر سمیٹ. 2 منٹ زیادہ تقریر کر کے ہم کوئی قوم پہ احسان نہیں کر لیتے. آپ جتنا سننا چاہیں گے ہم اس سے پہلے سمیٹ لیں گے. تو اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، آگے کی حدیث میں نہیں پڑھوں گا. توجہ آپ کی، ختم کروں نا بات کو میں. لیکن میں حضرت بلال کا ذکر آگے اس کو سن لے پھر بات ختم کرتا ہوں. میں عرض کروں حضرت بلال کا ذکر کروں آپ کے سامنے. پیچھے والے بھی سننا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنے بلند آواز سے. سب مل کے درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. بہت اچھے سے بیٹھے ہوئے سب لوگ ماشاءاللہ سب سنیں. اتنی رات کو کوئی سنتا نہیں لیکن سن لیں. یہ آپ کی محبت ہے ہمارے ساتھ، پیار ہے ہمارے ساتھ، الفت ہے. سن لیں میری بات پوری سن لیں، اتنا ٹائم ہو جائے گا. سن لیں ایک بار پھر درود و سلام پڑھے سب مل کر کے. بھائی آواز بلند آواز سے درود و سلام پڑھو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے بھائی لمبی تقریر کروانا کوئی کمال نہیں ہے. تقریر کتنی چھوٹی یا بڑی ہو، بس ایک پیغام چلا جائے. اب پیغام چلا گیا جو پہنچانا چاہتے تھے، بس اینڈ پہ بات کریں. سن لیں. تو حضرت بلال مدینہ منورہ رہتے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے. روتے 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 رہتے، رو رہے تھے. ایک دن روتے روتے بلال بہت تڑپے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا، جب کوئی روتا ہے نا تو حضور اس کو اور تڑپاتے ہیں تاکہ آگ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے. ایک دن روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول خواب میں تشریف لائے. حضور کی آمد ہوئی، آقا کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد ہوئی، حضور کی آمد ہوئی. تو حضور نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم ہم سے ناراض ہو؟ بلال، اس کو عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی نے مثنوی میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، جس کو میں بہت شارٹ میں پیش کر رہا ہوں. بلال ہم سے ناراض ہو؟ بلال قدموں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ سے ناراض ہونا تو کفر ہے، کوئی آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی بلال؟ بلال تو میری، حضور ہر وقت تو آپ کی یاد آتی ہے. سرکار فرماتے پھر تم مدینہ کیوں چھوڑ دیے، تم مدینہ کیوں نہیں آتے؟ بلال مدینہ آؤ نا، بلال مدینہ آؤ، ہم سے ملو. ایک بات یاد رکھنا، یہ میرے دل کی بات ہے. حضور یوں ہی کسی کو یاد نہیں آتے. کسی بہت بڑے صوفی قلندر نے کہا تھا پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر حضور ہمیں یاد آتے ہیں. پہلے حضور ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہمیں حضور. آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات. آج ہمارا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا کے سائے میں. اس لیے آج حضور ہمیں یاد آ گئے. وہ یاد آ گئے ہیں، وہ یاد آ گئے. انہوں نے یاد کیا ہوگا، ضرور یاد کیا ہوگا. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے یاد کرتے رب ابلی امتی کہہ کر، تو وہ ہمیں کیوں نہ یاد کریں. بلال کو کہا بلال مدینے آؤ، مدینے آؤ، ملاقات کرو. بلال آنکھ کھلی، پورا گھر معطر تھا، خوشبو سے معطر تھا. بلال تڑپ گئے، اونٹنی لی، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کی اور اونٹنی لے کر دوڑا دی
مدینہ منورہ کی سمت میرے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں، جب بلال مدینہ منورہ جا رہے ہوں گے تو بلال کے تصورات اور تخیلات میں کیا کیا آتا ہوگا۔ ارے ہم جیسے گنہگار 1450 سال کے بعد پیدا ہوئے، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ سچی بات کہوں، عاشق جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے اولاد کو بھی بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بس میں کار میں بس اس کو ایک ہی تصور رہتا ہے کب گنبد دکھے، کب گنبد دکھے۔ اور جیسے گنبد پہ نظر پڑتی ہے پھر منہ کو تالا لگ جاتا ہے اور آنکھیں بہنے لگتی ہے، آنکھیں ساون بادوں کی طرح بہتی ہے۔ اللہ اکبر، جب گنبد خضرا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل کہتا ہے میں بے سہارا نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، کوئی میرا ہے۔ ارے اتنا بڑا سہارا میرا ہے، اب مجھے کس سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، ہمارا سہارے سے بڑا سہارا کس کا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ تو جب میری آپ کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ، تو بلال کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلال کے ساتھ کیا محبتیں تھیں، بلال کے ساتھ کیا پیار تھا؟ یہ بھی جملہ دل پہ لکھ لو، ہم کروڑوں امتی مل کر ایک آقا سے جتنا پیار نہیں کرتے، ایک آقا ہم سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ کروڑوں امتی مل کر جتنا پیار نہیں کر پاتے اس سے زیادہ تنہا آقا ہم سب سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے قدموں کی آہٹیں بھی جانتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کے خط و خال بھی جانتے ہیں، وہ ہمارا نام بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، ہمارا علاقہ بھی جانتے ہیں، خطہ بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، حسب نسب بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، ہمیں بعد میں درد ہوتا ہے، پہلے یہ درد گنبد خضرا کے مکین کو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی لیے تو کہا گیا کسی مومن کو مت تڑپانا، کیونکہ مومن بعد میں تڑپتا ہے، گنبد خضرا کا مکین پہلے بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے کہ سنی کو بے وقوف بھی مت کہا کرو، تم سنی کو بے وقوف کہو گے اس کا دل دکھے گا، اس سے پہلے مدینے کے تاجدار کا دل دکھے گا، اس لیے کسی کو بے وقوف کہہ کے بھی اس کا دل مت دکھاؤ۔ حضور ہم سے قریب ہے، جان سے زیادہ قریب ہے، لیکن بلال تو پھر بلال تھے۔ بلال جب قریب آتے ہوں گے مدینہ منورہ کے تو بلال پہ تو بڑی شفقتیں تھی، بلال کو کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمہ بھی کھلایا، بلال کے سر پہ کبھی ہاتھ بھی پھیرا۔ بلال حضور کی ظاہری حیات میں بکریاں حضور کی کبھی دوتے ہیں، کبھی اونٹوں کو سہلاتے ہیں، کبھی بلال اللہ اکبر پیدل جا رہے ہوتے اپنی غربت کی وجہ سے تو رسول اللہ بلال کو پیدل دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بلال تو پیدل ہے، چل آ میری سواری پہ بیٹھ جا۔ تو رسول اللہ بلال کو اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے، کتنی شفقت کرتے تھے غلام پر۔ بلال کہتے ہیں جب حضور مجھے اپنی سواری پہ بٹھاتے تھے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا تھا، ابھی تک مجھے وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بلال کو کتنی باتیں یاد آتی ہوگی، کتنا یاد آتا ہوگا۔ بہرحال اسی عشق و مستی کے ماحول میں بلال حبشی مدینے کی فضاؤں میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، جو نظر آیا حضور کہاں ہے، کدھر ہے حضور، کہاں ہے حضور؟ سینے سے لگ کر کے کہا بلال ہمارے زخموں کو پھر تم تازہ کرتے ہو، بھرے ہوئے زخموں کو پھر ہرا کرتے ہو۔ بلال تمہیں پتہ نہیں حضور پردہ فرما گئے۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ فرما گئے نا۔ پھر آگے بڑھے، کہاں ہے حضور؟ بلال حضور پردہ فرما۔ کسی عاشق نے کہا جیسی بولی ویسا جواب، بلال وہ ہے حضور، دیکھ بلال وہ ہے حضور۔ مزار رسول کی طرف بلال کو دکھا وہ حضور ہے، آرام فرما رہے۔ بلال حضور کے مزار انور سے لپٹ گئے ہوں گے، لپٹ کے کہتے ہوں گے یا رسول اللہ بلایا تھا پھر پردہ کر لیا، بلایا تھا پھر حجاب کر لیا، بلایا تھا پھر پردے ڈال دیے۔ حضور پردہ اٹھائے نا۔ اگر 14ویں صدی میں کی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے آپ میں ہے۔ بلال نے یہ نہیں کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بلال بریلوی نہیں تھے،
احمد رضا بلالی تھے. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. احمد رضا بلالی تھے. بلال کو بریلوی کہنے کی بجائے مجھے امام احمد رضا کو بلالی کہنا چاہیے. اس سے قد امام احمد رضا بہت بلند ہو جائے گا. اس لیے کہ امام احمد رضا نے بلال سے عشق سیکھا ہے. امام نے بلال سے عشق سیکھا ہے. میرے امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا نا, اٹھا دو پردہ دکھا دو کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر کب سے نقاب. ہائے ہائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو بھی عرض کیا ہوگا, ایسے میں کوہرام مچ گیا. مدینہ منورہ میں اہل مدینہ کہتے عاشق رسول بلال آگے, بلال آگے, بلال آگے, بلال آگے, بلال آگے. سب لوگ اپنے اپنے کام دام چھوڑ کے مسجد نبوی, حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا پردہ نشین خواتین ننھے ننھے بچوں کو لے کر مسجد نبوی میں. بچے اپنی ماؤں سے کہتے امی مؤذن رسول تو آ گیا, کیا آج امام الانبیاء بھی آئیں گے امامت کرانے کے لیے, حضور بھی آئیں گے. چیخیں نکل لوگ رو پڑ. بلال کو دیکھ کر مدینہ منورہ کا پچھلا دور یاد آتا. کیا بہاریں تھی, لٹ گئی ساری بہار, ساری بہاریں لٹ گئی. اس لیے کہ آمنہ کے لال کا دیدار جو صحابہ کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے میں اذان کا وقت ہو. خلیفہ وقت امیر المومنین نے کہا بلال اذان, بلال اذان پڑھو. بلال نے کہا امیر المومنین مہنگی قیمت پر مجھے جو خریدا گیا تھا کیا آج اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے؟ نہیں بلال, تمہیں تو خریدنے والے نے اللہ کے لیے خریدا تھا. آج تم سے قیمت کون طلب کر سکتا ہے؟ بس جو اذان حضور کو پسند تھی نا وہ اذان ہم سننا چاہتے ہیں. بلال نے کہا نہیں, میں اذان نہیں دے سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ اذان دیتے وقت جب میں میرے آقا کا نام لیتا تھا تو اس وقت میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا. اب وہ چہرہ نہیں دکھے گا میں اذان نہیں پڑھ سکتا. یہ رونا تھا بلال, یہ صحابہ کا عشق تھا, یہ ان کے آنسو تھے جو آج ہماری آنکھوں میں نہیں ہے. رونا سیکھو, حضور کے قریب ہو جاؤ گے. رونا سیکھو, حضور کا قرب پالو گے. کیا ہوا جب سب کہہ چکے, بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہوگا, میں اذان نہیں دوں گا. عشق نے کہا اذان نہیں دوں گا. کسی نے کہا رکو, بلال کی کمزوری ہمیں پتہ ہے, یہ سب کی بات کاٹ دیں گے لیکن کن کی نہیں کاٹیں گے ہمیں پتہ ہے. جاؤ حجرہ سیدہ پہ جاؤ, در زہرا پہ جاؤ, در بطول پہ جاؤ اور شہزادوں کو لے آؤ. جب شہزادے کہیں گے نا حسنین کریمین تو اس وقت بلال ضرور اذان پڑھیں گے. شہزادے آئے, دونوں طرف سے ہاتھ پکڑا, چچا جان, او چچا بلال, جو اذان نانا کو سناتے تھے وہ ہمیں بھی سناؤ. دونوں کا رخ دیکھا, ایک سینے تک حضور کے مشابہ تھے, دوسرے سینے سے پیر تک تصویر مصطفیٰ نظر آ گئی. گال چومے, پیشانی چومی, سینے سے لگایا. شہزادوں میں نے اذان دینا تو بند کر دیا کیونکہ رکے جانا نظر نہیں آتا, لیکن میں نے انہی کانوں سے سنا ہے کہ حسنین کا دل نہ دکھانا ورنہ میرا دل دکھے گا. میں نے سب کو منع کیا لیکن آپ کو منع نہیں کر سکتا. میرے نبی کی جان ہو, میرے نبی کا کلیجہ ہو, میرے نبی کی آن ہو, ہم اذان دیتے ہیں لیکن دے نہیں پائیں گے. بلال نے اذان شروع کی. مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گئے. کوہرام کیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا جو نہ روتا ہو. یہاں تک راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے دن جو کوہرام تھا وہی کوہرام بلال کی اذان کے دن تھا. یہ ان کا دلی تعلق تھا اللہ کے رسول سے, یہ دلی رشتہ تھا اللہ کے رسول سے. اللہ اکبر. جب بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کوہرام مچا. چھت پر لوگ کھڑے رہ کے سننے لگے. ننھے ننھے بچے ماں کا دامن پکڑ کے کہتے ماں اذان ہو رہی ہے, حضور آئیں گے. لوگ کلیجہ تھام کے رہ جاتے. جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور عادت کے مطابق اس چبوترے کی طرف دیکھا جس پر اذان کے وقت حضور بیٹھے ہوتے تھے. جب بلال نے اس طرف رخ کیا تو بلال نے دیکھا وہ جگہ خالی تھی.
اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہی جب اس جگہ کو خالی دیکھا بلال برداشت نہ کر سکے، سراپا غم میں ڈوب کر چیخ ماری زمین پہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آج بلال کی اذان پوری نہ ہو سکی، کوہرام تھا، جیسے ہوش میں آئے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے واپس ملک شام چلے گئے، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے۔ اور غم رسول میں بلال نے اپنی جان آفری کے حوالے کر دی۔ یہ ہے اللہ رسول کی محبت میں رونے کا انعام۔ کسی کو بلال بنایا جاتا ہے، کسی کو اویس بنایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے وقت تنہائی میں رو دے، اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر آج ذکر بلال اس لیے چھیڑ دیا کہ گھر جا کے رو سکو نہ رو سکو، یہ گناہ آلود آنکھوں سے آنسو چند قطرے اگر پیش کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے شاید آج ہم عرش کے سائے کے حقدار ہو جائیں، ان کے کرم کے سائے کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ محفل قبول کرے، ہماری آنکھوں کے یہ گنہگار پاپی آنکھوں کے آنسو بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔